آج ہم نے قرآن کو کیا بنا رکھا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا توہین آمیز سلوک ہے؟ یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے اسے صرف کتاب تلاوت بنا دیا۔ یہ زندوں کو زندگی کا پیغام دینے آج امت مسلمہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، امت مسلمہ زوال کی جس صورتحال سے دوچار ہے، امت مسلمہ زوال کے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے۔ آج ہم نے قرآن کو کیا بنا رکھا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیسا توہین آمیز سلوک ہے؟ یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے اسے صرف کتاب تلاوت بنا دیا۔ یہ زندوں کو زندگی کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے صرف مردوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ پیغام انقلاب لے کر آئی تھی، ہم نے اسے صرف تعویذ گنڈوں کا مضمون بنا دیا۔ یہ ہمارے دلوں کی زینت بننے کے لیے آئی تھی، ہم نے اسے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے آئی تھی، اور آج ہم نے اسے بزنس بنا دیا۔ ہمارے مولویوں نے اسے تجارت دنیا بنا دیا۔ قرآن کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کرنے کے باوجود اور عروج کا خواب ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ترقی کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ماہر القادری نے امت مسلمہ کا سلوک دیکھ کر امت مسلمہ کا جو برتاؤ قرآن مجید کے ساتھ ہے اسے منظوم کیا ہے۔ گویا قرآن زبان حال سے شکایت کر رہا ہے، امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاند کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میرا ذکر نہیں، کس بزم میری دھوم نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ جب قول و ستم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن قرآن اگر ہمارے خلاف مدعی بن کر آ جائے، قرآن ہماری شکایت کرے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج سویڈن کی سرزمین پر قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، قرآن پاک کے ساتھ جو سلوک ہوا، اسے دیکھ کر پوری امت مسلمہ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس وقت ہمارے دلوں میں تکلیف کیوں نہیں ہوتی جب ہم خود قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، جب ہم خود قرآن کی تعلیمات کو پامال کرتے ہیں، قرآن کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن پاک کے نزول کا مقصد انسانی رشد و ہدایت تھا، لیکن ہمیں اسے صرف اور صرف تعویذات اور ایصال ثواب کی کتاب بنا کر رکھ دیا۔ قرآن کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کتاب ہدایت بنا کر اپنی زندگیاں تبدیل کی جائے۔ صرف موبائلوں سے سویڈن میڈ اپلیکیشن ان انسٹال کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اصل احتجاج تو یہ ہے کہ اس بدبخت نے ایک قرآن جلایا، ہم 10 باعمل حافظ قرآن بنانے کا ذمہ اپنے سروں پر لے لیں، اور ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ تم قرآن کے ورق کو تو جلا سکتے ہو، لیکن ان قرآنوں کو جو دلوں پر نقش کیے گئے ہیں انہیں کیسے مٹاؤ گے؟ اصل احتجاج تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اسلام دشمن طاقتوں کو یہ جواب دے دیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔